اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جی جن نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے میں ان کا جیسے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیا ہے۔ باقی جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا مجھے ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دو۔ باقی آج میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں اور وہ واقعہ ہے نمرود کی موت کا واقعہ۔ تو اب ہم واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا نمرود۔ وہ ایسا بدبخت بادشاہ تھا کہ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے بھی کہتا تھا کہ وہ اسے خدا کہیں، اور جو لوگ اسے خدا نہیں کہتے تھے وہ اس پر ظلم و ستم کراتا یا اسے مروا دیتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہر کسی امت کے لیے ایک نبی مبعوث فرمائے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے گئے اور جا کر کہا کہ ایک اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی عبادت کر، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس نے انکار کیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دی۔ اب اللہ کی قدرت چیک کیجئے کہ وہ جو آگ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس سے کچھ عرصہ بعد ہی وہاں پہ قحط آ گیا، اناج ختم ہو چکا تھا۔ اب لوگ نمرود کے دربار میں جاتے اور اس سے اناج مانگتے، اور نمرود ان کو کہا کرتا تھا کہ بھائی تم مجھے خدا کہو میں تمہیں اناج دوں گا۔ اب جو اسے خدا کہہ دیتا وہ اسے اناج مل جاتا، جو نہ کہتا اسے اناج نہ ملتا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں گئے۔ اب نمرود نے ان سے پوچھا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ اس نے دو قیدی کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو جانے دیا۔ حضرت ابراہیم نمرود کی کم عقلی دیکھ کر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے میں ہمت ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب نمرود یہ بات سن کے کافی ہکا بکا رہ گیا اور کافی دیر وہ سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنے بستی چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اناج نہیں ہے، تو جا اپنے رب سے جا کے مانگ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار سے نکلے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ریت کا ٹھیلا پڑا تھا، ریت سے اپنا بھر لیا شکر۔ اب جب وہ گھر واپس آئے انہوں نے اس کو وہیں رکھا اور سو گئے۔ اب ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے جب شاپر کھولا تو اندر آٹا تھا، انہوں نے فٹافٹ روٹیاں بنائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کے حیران رہ گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا کہ جو شاپر آپ آٹے کا بھر کے لائے تھے یہ روٹیاں میں نے اسی کی بنائی ہیں۔ تو بس حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی قدرت ہوئی، اللہ نے معجزہ کیا ہے، تو آٹا بن گیا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس ہے اور کہا کہ تو خدا کی طرف آ جا، ایک خدا کی طرف آ جا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری بادشاہت جو ہے وہ سلامت رکھوں گا۔ اب اس نے کہا کہ کون خدا؟ یہاں کا خدا میں ہوں۔ اب اس نے فرشتہ نے اسے تین دفعہ پوچھا تو نمرود نے تینوں دفعہ انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا اور ایک مچھروں کی بہت بڑی فوج آسمان میں نمودار ہوئی، اور وہ اتنی زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی تک نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے نمرود کو لشکر پہ حملہ کر دیا اور اس کے تمام سپاہیوں کا گوشت، خون سب کچھ پی لیا، یعنی صرف ہڈیاں کی ہڈیاں رہ گئیں۔ اور ایک مچھر، خدا کا کرنے یہ ہوئی کہ ایک مچھر نمرود کے ناک میں چلا گیا۔ اب وہ اندر جا کے اس کا مغز کھا رہا تھا۔ اب نمرود درد سے تڑپ رہا تھا۔ اب وہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو کہتا تھا کہ بھائی تم میرے سر پہ ڈنڈے مارو۔ اور خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جب ڈنڈا مارتے تھے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا تھا، اور جیسے ڈنڈا مارنا چھوڑتے تھے ساتھ ہی مچھر کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ اب نمرود نے ایسے ڈنڈے کھاتا گیا، یعنی یہ ایسا اس جگہ وہ ہو گیا مرحلہ کہ جو اسے ڈنڈے مارتا تھا وہی اس کا خیر کو سمجھا جاتا تھا، اور یوں ہی 400 سال تک نمرود ڈنڈے کھا کے ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ تو پیارے دوستوں یہ تھا اچھا واقعہ، امید ہے کو پسند آیا ہوگا۔ باقی میرے اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میں نے اس واقعے میں غلطی کوتاہی کی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ باقی میری اہل علم سے بھی گزارش ہے کہ اگر میں اس واقعے میں غلطی کوتاہی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ بھی کریں، باقی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔